اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے کوہ کی طرف پناہ لی، وہاں سے نکل گئے اور پہاڑ کے کوہ میں پناہ لی، تو انہوں نے کیا کیا؟ پناہ لینے کے بعد فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، تو ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور سامان کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملہ میں راہ پا جانے کی۔ ساری چیزیں دنیا میں تو نے رکھا اور ہمیں میدان محشر میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا انہوں نے روزی مانگی، اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما، یعنی اے اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں تیرے نام کی خاطر، میں اپنے ایمان کے ساتھ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہاں روزی عطا فرما۔ یا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، دشمن سے ہمیں امن عطا فرما اور ہمارے لیے راہ یعنی ہدایت کا سامان مہیا فرما۔ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز انہوں نے مانگی، اور زیادہ تر یہ امید ہے کہ ایسے وقت میں خدا کی بارگاہ میں دشمن سے امن کا سامان مانگ رہے ہوں گے۔ ہم نے جو مشرکین سے مفارقت کی، ان سے جدا ہو گئے، تو ہمیں سچائی اور بھلائی عطا فرما۔ یہ ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے جب غار میں آ کر رب سے دعائیں، رب سے التجائیں اور عبادت میں مصروف ہو گئے، وقت گزرتا چلا گیا، دن گزرتے چلے گئے، بادشاہ واپس لوٹ کر جب اس شہر افسوس میں آیا تو ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، ان کا پتہ لگاؤ۔ پتہ لگاتے لگاتے، چونکہ حکومت بادشاہت کا معاملہ ہے، اس کے حکم پر ساری رعایا پریشان ڈھونڈنے کے لیے پتہ لگا کہ یہ لوگ ایک غار میں جا کر پہاڑ کے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا سنو، اگر انہوں نے اس غار میں پناہ لیا ہے تو ان کے لیے ایک ہی سزا ہے، جاؤ اور جانے کے بعد اس غار کے منہ کو دیوار لگا کر بند کر دو تاکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ نہ مل سکے اور اسی میں رہ کر وہ مر جائیں۔ عملداروں نے آ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس امال میں کام کرنے والوں میں ایک شخص بہت اچھا تھا، اس نے ایک کام کیا، ایک تانبے کی تختی منگائی اور تختی منگا کر اس تختی پر ان 6-7 نوجوانوں کے نام یا 8 کے نام تحریر کروایا، اور تحریر کرنے کے بعد ان کے کتے کا نام بھی لکھا، اور لکھنے کے بعد ایک تختی دیوار میں چن دیا اور ایک تختی انہوں نے وہاں شاہی خزانے کے صندوق میں رکھ دیا۔ رکھا اور رکھنے کے بعد دیوار لگا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو غار میں آنے والے جب غار میں آئے، ہماری رحمت مانگی، تو اس رحمت کے مانگنے پر ہم نے انہیں ان کی دعا کو قبول کیا، تو تھپکی ماری، ہم نے تھپکی ماری ان کے کانوں پر کوہ میں کئی سال۔ مطلب فرماتے ہیں تو تھپکی ماری ہم نے ان کے کانوں پر کوہ میں کئی سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ تھپکی ماری یعنی ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ کس لیے ڈالا؟
تاکہ وہ کسی کی بات نہ سن سکیں۔ جب کسی کی بات سنیں گے نہیں تو نہ وہ گھبرائیں گے، نہ ان کو دہشت ہوگی، نہ ان کو خوف ہوگا، تو وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ وہ پردہ ہم نے ان کے کانوں پر ڈال دیا۔ یہ ہے تھپکی مارنے کا مطلب۔ اور یہ تھپکی کتنے دن کے لیے تھپکی مارنے کا؟ کہ ہم نے انہیں سلا دیا، ان کے کان پر پردہ ڈالا اور وہ ان کو آرام کی نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ یہ سوئے کتنے دن؟ قرآن کہتا ہے چنانچہ وہ 309 برس تک بے خبر سوئے رہے۔ یہ 309 سال تک بے خبر سوتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو یہ ان کا واقعہ بیان پیش فرما کر کے قرآن عظیم میں روشنی عطا فرماتا ہے کہ صبح قیامت تک اگر کوئی ایمان والا مظلوم ہو، مجبور ہو، پریشان ہو تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرے، اس کی عبادت میں مصروف ہو اور توبہ اور استغفار کرتا رہے، اس سے اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کرنے کی بنیاد پر اس کے کانوں میں ایسی تھپکی عطا فرمائے گا کہ زمانے کی آواز نہیں آئے گی جس سے دہشت پیدا ہو، زمانے کا وہ انداز اس کے ذہن کی طرف نہیں آئے گا جس سے وہ دہشت زدہ ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے، اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ یہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ پروردگار عالم ہم تمام ایمان والوں کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ الہ العالمین۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان میں زندگی عطا فرما، قلب میں روشنی عطا فرما، ظالمین زمانہ کو قابل عبرت بنا، مولا مظلومین کی آہوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا کریم ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرما، اپنے نبی کی محبت پر موت عطا فرما۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔